تیزی سے بجتے الارم پر آئمہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، دماغ سن سا ہو رہا تھا۔ نیند سے جاگنے کے باعث چند لمحے تک تو اسے سب کچھ خالی خالی سا نظر آیا۔ آنکھیں مسلتے اس نے چند گہری سانسیں لیں تو نظر بے اختیار دیوار پر لگی گھڑی پر جا ٹھہری۔ 11 بج رہے تھے۔ اوہ میرے خدا، دیر ہو گئی۔ وہ تیزی سے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے ساتھ والے بیڈ پر نگاہ ڈالی۔ اس کی روم میٹ نرمین اپنی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ یونیورسٹی کا خیال آتے ہی ایک تلخ سی مسکراہٹ آئمہ کے لبوں پر آ ٹھہری۔ اس نے ایک چور نگاہ سامنے الماری میں ڈالی جہاں اس کا اکلوتا سیاہ رنگ کا بیگ دھرا ہوا تھا۔ اس بیگ کے اندر چند کتابیں تھیں، وہ کتابیں جو اس نے بھاگتے وقت اپنی قیمتی متاع کے طور پر اٹھائی تھیں۔ ان کتابوں کو چاہ کر بھی پھینکنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن شاید فی الحال ان کتابوں کا استعمال کرنا آئمہ کے نصیب میں نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لے کر سر جھٹکتی وہ الماری تک چلی آئی تھی۔ الماری میں اس نے رات کو ہی اپنے کپڑے استری کر کے لٹکا دیے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ تیزی سے کپڑے نکال کر وہ واش روم کی سمت بڑھی۔ آج اسے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ نوکری کے لیے مسلسل خوار ہو رہی تھی، لیکن صرف انٹر کی تعلیم اور اس کی بھی ڈگری ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی اسکول والا بھی اپنے پاس ٹیچر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کئی جگہ سیکرٹری، پرسنل اسسٹنٹ، یہاں تک کہ لائبریرین کے طور پر بھی درخواستیں دی تھیں، مگر جب قسمت ہی بری ہو تو کہیں سے بھی اچھا جواب نہیں آتا۔ بھوک سے آئمہ کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ اسے یاد تھا اس نے کل دوپہر کو ایک چائے کے کپ کے ساتھ چند بسکٹس کھائے تھے۔ بیگ میں رکھی ہوئی رقم تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ جب تک اسے نوکری نہ مل جاتی اس کے پاس تو ہاسٹل کے اگلے مہینے کا کرایہ ادا کرنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ یہ نوکری اس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ نرمین کی بتائی ہوئی اس نوکری کے لیے آج اس کا انٹرویو تھا۔ تیزی سے واش روم میں جاتے اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا، آج جو کچھ بھی ہو جائے یہ نوکری مجھے حاصل کرنی ہے۔ شاور کا ٹیپ کھولتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں گرہوں سے آزاد کیا تھا۔ وہ مگن انداز میں نہا رہی تھی۔ گیلے پانی کی پھوار وجود پر پڑی تو آئمہ کے دل کے زخم جیسے لو دینے لگے تھے۔ بے اختیار ہی اس کی نگاہ سامنے لگے شیشے پر پڑی۔ وہاں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، ستوا ناک، سرخ لب اور سبز آنکھیں جنہیں دیکھ کر ہر کوئی ایک پل کے لیے مبہوت رہ جاتا۔ اس کے لمبے بال پشت تک آتے تھے۔ اسے یاد تھا زینت آپا اس کے بالوں کی کتنی حفاظت کیا کرتی تھی۔ زینت آپا کا خیال آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں جاگی تھی۔ چند مخصوص آوازیں اس کے کانوں میں گونجیں تو بے اختیار ہی اس نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ نہیں، میں وہاں سے نکل آئی ہوں، اب میں وہاں نہیں رہتی، مجھے وہ سب بھولنا ہوگا۔ دل ہی دل میں خود کو باور کرواتی وہ اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی، جب اچانک اس کی نگاہ فرش پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ باتھ روم کا فرش سفید ٹائلوں سے بنا ہوا تھا جس کے اوپر پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ اسی پانی میں آئمہ کے پیروں کے بالکل پاس ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سانپ رینگ رہا تھا۔ آئمہ کی رنگت سفید پڑی اور اگلے ہی پل اس کے لبوں سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر دیوار سے جا لگی۔ ایک پل کے لیے اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے لگتا تھا اس نے اپنی 18 سالہ زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے اب اسے کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ فرش پر رینگتا وہ 10-11 سینٹی میٹر لمبا سانپ کا بچہ اسے اپنی موت جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح حواس باختہ ہوئی۔ فرار کی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ اندھا دھند ہینگرز پر لٹکا ہوا ٹاول کھینچتے اس نے اپنے گرد لپیٹا تھا۔ باہر کمرے میں کوئی نہیں ہوگا، اسے یقین تھا، اس لیے لرزتے ہاتھوں سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ ایک ہی جھٹکے میں باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل کسی مضبوط آہنی وجود سے ٹکراتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کوئی اس کے باتھ روم کے باہر کھڑا تھا، بالکل دروازے کے سامنے، اور اس کے باہر نکلتے گھبرائے ہوئے بھیگے وجود کو اس نے فوراً سے اپنے دونوں بازوؤں میں قید کیا تھا۔ آئمہ کے لبوں سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور جامد رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، ہونٹ ذرا سا کھلے اور ان میں سے بے آواز اس کا نام نکلا، شاہویز۔ میری جان، سردار شاہویز احمد، میں ہی ہوں۔
میرا نام لینے سے گھبراؤ مت۔ اپنی سیاہ آنکھیں اس پر جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھا تھا۔ سیاہ شال کو مفرل کسی انداز میں کندھوں پر ڈالے وہ ہمیشہ کی طرح اتنا ہی جاذب نظر تھا کہ ایک نظر میں دنیا فتح کر سکتا تھا، اور اس وقت بھی اس کے وجیحہ چہرے پر فتح کا تاثر تھا۔ ہاتھ سے نکلتے شکار کو گھیر لینے پر جو خوشی ملتی ہے، وہ خوشی شاہویز احمد کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ آئمہ کا وجود ساکت ہوا اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جھکڑے جھکڑے اس نے خود پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کا جی چاہا وہ شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ ٹاول نے اس کا آدھا وجود ڈھانپ رکھا تھا۔ گیلے بال شانوں، گردن اور کمر پر چپکے تھے۔ اس کے وجود میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ شاہویز احمد مسکرایا۔ تمہیں کہا تھا نا مجھ سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا سکتی، تو پھر تم نے یہ فالتو کوشش کیوں کی؟ اس کے مسکراتے لب ساکت ہوئے تھے، آنکھوں میں سنگینی اتر آئی۔ آئمہ نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہویز احمد نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ آئمہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ ہار گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اس کے شکنجے میں تھی۔ اسے اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وہ اس ظالم شخص کے قبضے میں دوبارہ نہیں جائے گی۔ آئمہ نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اس نے پوری قوت سے شاہویز احمد کو ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اپنا ٹاول سختی سے جھکڑتی وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگی تھی، آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے بے بسی کے آخری نہج پر پہنچتے ہوئے کہا تھا۔ سرد پڑتے وجود کے ساتھ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ شاہویز احمد بھرپور انداز میں مسکرایا۔ جانا تو تمہیں پڑے گا، تم جانتی ہو تم میری ملکیت ہو، اس لیے تمہاری زندگی میں کیا ہوگا اور کیا نہیں اس بات کا فیصلہ صرف میں کروں گا۔ وہ 2 قدم چلتے ہوئے عین آئمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آئمہ نے ٹاول پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنے لب بینچ رکھے تھے، اس کی چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، البتہ اس کی نگاہوں میں تپش تھی، اور یہ تپش آئمہ کو اپنے وجود پر پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے آئمہ کے اریاں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اس نے بمشکل آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا تھا، مگر شاہویز احمد نے اس کے فرار کے سارے راستے مسترد کر دیے تھے۔ آئمہ کو اپنی دھڑکنیں گم ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاہویز احمد کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات اسے اپنے وجود پر ثبت ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی بھاری سانس وہ اپنی گردن اور کندھوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں میں جھکڑے ٹاول کو بھی اس کی گرفت سے آزاد کر رہا تھا۔ آئمہ کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ سردار شاہویز احمد تھا، جس کی گرفت سے ایک بار تو وہ بچ نکلی تھی، لیکن اب دوسری بار وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے شکنجے سے آئمہ کی لاش ہی باہر نکلے گی۔ اس کا زندہ وجود سختی سے دونوں آنکھیں نیچے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس ہاسٹل میں آئے آج 20 روز ہو چکے تھے، لیکن اس ہاسٹل سے پہلے وہ کہاں تھی؟ آئمہ کی نگاہ اپنی پچھلی زندگی پر پڑتی تو وہ لرز کر رہ جاتی۔ وہ شاہویز کو ہمیشہ سے نہیں جانتی تھی۔ اس کے جاننے والوں کی لسٹ میں تو بہت ہی کم نام تھے۔ کالج کے چند دوست جن کے ساتھ اس کا تعلق صرف رسمی سی سلام دعا تک تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر کالج کے کئی لڑکوں نے اس کی جانب جھکنے کی کوشش کی تھی۔ کئیوں نے چپکے چپکے تحفے تحائف بھی دیے، مگر آئمہ ایک پتھریلے تاثرات کے ساتھ ہر چیز واپس لوٹا دیتی۔ اس نے یہ تحفے رکھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ وہ جانتی تھی اس کی زندگی سیاہ داغ ہے، اور جس کسی نے اس کے چمکتے ہوئے حسن اور وجود کے پیچھے چھپا سیاہ داغ دیکھ لیا تو لوگ خود بخود ہی اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ کالج کا آخری دن ختم ہوا تو خاموشی سے بیگ اپنے کندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ سفید یونیفارم میں بالوں کو ایک ڈھیلی سی پونی میں مقید کیے اس کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا عہد لے رہے تھے، وہ خاموشی سے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے بی بی جی؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ آئمہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ اٹھ رہی تھی۔ گھر چلو۔ اس نے یہ لفظ گھر جس تکلیف سے ادا کیا تھا وہی جانتی تھی۔ گاڑی لاہور کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔
آئمہ نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ اس کی زندگی میں جو ایک امید تھی آج وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا زینت آپا نے کڑے الفاظ میں اسے کہا تھا، بس 12ویں تک پڑھنا ہے تم نے، 18 سال عمر ہو جائے گی، یہی تو سنہری دور ہوتا ہے عورت کی زندگی کا۔ زینت آپا کی آواز آئمہ کے ذہن میں ابھری تو اس نے بے چینی سے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں۔ وہی زینت آپا جس کے ایکس رے کرتی نگاہوں سے وہ ہمیشہ خائف ہی رہی تھی، لیکن اب اسے بچ کر کہاں جانا تھا۔ روزانہ 5 گھنٹے جب وہ کالج میں گزارتی تھی اسے زندہ رہنے کی طاقت دے دیتے تھے، لیکن آج سے وہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ آئمہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ گئے، اس کے سفید دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ گھر آ گیا بی بی جی، ڈرائیور کی بات پر وہ آہستگی سے نیچے اتر آئی تھی۔ یہ گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا، بڑا سا شاندار گھر جس کے گراج میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہر سہولت، ہر آسائش اس گھر میں موجود تھی۔ آمنہ گہری سانس لیتے گاڑی سے اتر کر اندر چلی آئی۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ واضح تھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ اس پڑھائی نے تو بالکل ہی رنگت کملا کر رکھ دی ہے۔ ایسا حسین چہرہ تھا، دیکھو ہر وقت کیسے بجھا سا رہتا ہے۔ زینت آپا نے اپنی انگلی انگوٹھی میں گھماتے ہوئے آئمہ کا جائزہ لیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ شکر ہے یہ پڑھائی کا بوجھ ختم ہوا، میں تو تمہارے اس موئے کالج سے تنگ آ گئی تھی، لیکن آج تمہاری شرط بھی ختم ہو گئی۔ تم نے کہا تھا نا بس 12 تک پڑھنے کی اجازت دے دوں، اس کے بعد جو میں چاہوں گی تم وہی کرو گی۔ زینت آپا کے پیار بھری آواز کے آخر میں سختی اتر آئی تھی۔ آئمہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ 55 سالہ اس عورت کے چہرے پر لالچ، دھمکی، تنبیہ کیا نہیں تھا۔ آئمہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر وہ نہیں پال سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی میں وہی ہوگا جو زینت آپا چاہتی تھی۔ آہستگی سے سر ہلاتے وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اپنے کمرے تک چلی آئی۔ برابر والے کمرے سے ریشم ابھی سو کر جاگی تھی۔ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے وہ ہنس کر آج رات کا وقت دے رہی تھی۔ آئمہ سلگ اٹھی۔ اس گھر کو گھر کہنا توہین تھا، اور وہ گھر تھا بھی کہاں؟ وہ بیوپار کی جگہ تھی، جہاں نازک وجودوں کا بیوپار کیا جاتا تھا، جہاں عزت کے سودے ہوتے تھے۔ مگر رات کی تاریکی میں آئمہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا تعلق اسی خوفناک جگہ سے تھا۔ کمرے میں جاتے اس کی نگاہ انمول بیگم پر پڑی۔ وہ کچن سے باہر نکل رہی تھی، ڈائی کیے ہوئے بال، مہنگی ساڑی۔ ایک نفرت بھری لہر آئمہ کے وجود میں جاگی۔ صرف یہی آسائشات، یہی لالچ جس نے آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈبو دیا۔ اسے اپنی ماں سے انتہائی نفرت تھی۔ تیزی سے کمرے کے اندر جاتے اس نے دروازہ دھڑ سے بند کیا۔ اسے پتہ تھا انمول بیگم اب اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں ضرور آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر پر کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون؟ ان کی بھیگی آواز پر آئمہ نے تلخی سے سر اٹھایا۔ ایسا تو مت کہیے کہ میں آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بہن ہے نا زینت آپا، جانی مانی کاروباری عورت، اسی کے کہنے پر آپ نے اپنا بسا بسایا گھر چھوڑا تھا نا، اور اس گندگی میں آ کر دوبارہ سے بیٹھ گئیں۔ اب آپ کی وجہ سے یہ گندگی میرے وجود پر بھی لگنے والی ہے، اور میں چاہ کر بھی خود کو بچا نہیں پا رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انمول بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ سب میری مجبوری تھی۔ ماں کی مشینی سی آواز پر آئمہ نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیسی مجبوری؟ ایک عزت دار شخص کا گھر چھوڑ کر آنے کے لیے آپ کو کس چیز نے مجبور کیا؟ دوبارہ سے اسی ناچ گانے اور غلاظت بھرے ماحول میں آنے کے لیے آپ کا دل کیسے مانا؟ امی، وہ یکدم ان کے اوپر چلائی تھی۔ انمول بیگم نے اپنی اس پری چہرہ بیٹی کو دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اپنے سکون کی خاطر عرصہ ہوا انہوں نے آئمہ کی عزت کو خود پر لگا دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کی بار اندر داخل ہونے والی زینت آپا تھی۔ آئمہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بس بھی کر دو، تم ماں بیٹیاں جب بھی آمنے سامنے ہوتی ہو لڑنے لگ جاتی ہو۔ آئمہ، اگر تمہیں ریسٹ کرنا ہے تو کر لو، شام میں میرے بہت خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کے سامنے جانے کے لیے تمہیں مکمل طور پر تیار رہنا ہے۔ پڑھائی کے چونچلے ختم، اب کام پر توجہ دو۔ میں نہیں چاہتی ہمارا یہ کلائنٹ ناراض ہو کر جائے، اس لیے اچھا سا تیار ہونا ان کے سامنے، کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ زینت آپا نے سختی سے اندر داخل ہو کر کہا تھا۔ آئمہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے ایک بے بس نگاہ اپنی ماں پر ڈالی جو اپنے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں چلاتے اب پلٹ کر کمرے سے باہر جا رہی تھی۔
انہیں اس کام میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی اور یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا۔ زینت آپا الماری میں سے کپڑے نکال کر سلیکٹ کر رہی تھی۔ آئمہ پتھر کا بت بنی وہیں بیٹھی رہ گئی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ جوڑا بہترین ہے، سیاہ رنگ تم پر ویسے بھی کمال کا لگتا ہے، چلو کچھ دیر سو جاؤ۔ پیار سے اسے پچکارتے وہ جوڑا بیڈ پر رکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آئمہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی، آنے والے لمحات کا خیال ہی روح فرسا تھا۔ وہ یوں ہی پتھر کی طرح منجمد بیٹھی رہی۔ خاموشی سے کئی گھنٹے سرکے اور زینت آپا ایک دفعہ پھر کمرے میں داخل ہوئیں۔ اے لو، تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو، تمہیں کہا بھی تھا وہ لوگ شام 7 بجے تک آ جائیں گے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ریشم کو بھیج رہی ہوں، اسے کاموں کا تجربہ ہے، تمہیں اچھے سے ریڈی کر دے گی، لیکن یاد رکھنا میرے مہمانوں کے سامنے اپنا موڈ صحیح رکھنا۔ زینت آپا نے سختی سے کہا اور پلٹ کر باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ریشم کمرے میں داخل ہوئی۔ چلو جاؤ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میرا کلائنٹ بھی آنے والا ہے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ طرح دار سی ریشم نے کہا تو وہ اپنی سسکیوں کو دباتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی یہاں سبھی کام کرتے ہیں۔ اس کی مہلت ختم ہو چکی تھی اور اب اسے بھی یہی سب کچھ کرنا تھا۔ سیاہ رنگ کا خوبصورت فراک اٹھا کر وہ واش روم چلی گئی تھی۔ جب چینج کر کے نکلی تو اس کے لمبے بال شانوں بھرے بکھرے ہوئے تھے۔ ریشم کے ہاتھوں میں خوب مہارت تھی، اس نے اس کے بالوں کو خوبصورت ہیئر سٹائل میں تبدیل کر دیا۔ چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ نے آئمہ کو اپنا عکس دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج تو تمہارا کلائنٹ منہ مانگی رقم بھی دے دے گا، تم اتنی حسین لگ رہی ہو، ریشم نے ہنس کر کہا اور میز پر رکھے پھولوں کے گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر اسے زینت آپا کی ہدایات یاد تھی، وہ مزید کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ چلو آ جاؤ جلدی سے، منیر صاحب آ گئے ہیں اور اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جوس لے کر جاؤ، زینت آپا نے اندر داخل ہو کر کہا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آئمہ نے خاموشی سے آگے بڑھ کر میز پر رکھے جوس کا وہ ٹرے اٹھا لیا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھنا چاہتی تھی مگر زینت آپا نے منع کر دیا۔ وہ ٹرے لے کر باہر نکل آئی، باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہی ماحول تھا، وہی کہے۔ آئمہ کا دل ہولنے لگا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سامنے صوفے پر ایک جوان مرد بیٹھا تھا، سیاہ رنگ کا شلوار قمیض، ہاتھوں میں سگریٹ، وہ مسلسل کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ آئمہ نے نگاہ دوڑائی، اس کے ساتھ ایک مرد اور بھی تھا۔ وہ صوفے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی پشت آئمہ کی جانب تھی۔ آئمہ کو صرف اس کے سر کے بال نظر آئے، گھنے سیاہ بال۔ اس نے ایک سیاہ شال اپنے کندھے پر مفلر کی طرح ڈال رکھی تھی۔ اس کے لباس کا رنگ براؤن تھا۔ وہ خاموش تھا۔ یہ ہیں منیر صاحب، آؤ۔ آئمہ آگے آ کر سلام کرو۔ زینت آپا جلدی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ خوش آمدانہ انداز میں کہتے انہوں نے سامنے بیٹھے سگریٹ پیتے مرد کا تعارف کروایا۔ آئمہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری، البتہ اس نے سلام نہ کیا۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بھاری مردانہ آواز پر آئمہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ صوفے پر بیٹھا وہ براؤن کپڑوں والا شخص اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے حد وجیحہ تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی خفگی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، شاید وہ انہیں بکھیر کر رکھنا پسند کرتا تھا۔ آنکھیں سیاہ تھیں اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ ارے آپ بیٹھیے نا، آپ منیر صاحب کے دوست ہیں، ہمارے خاص مہمان، آگے جا کر جوس دو، زینت آپا نے اس شخص سے کہا اور ساتھ ہی آئمہ کو ٹھوکا دیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ یوں ہی بت بنی فرش کو گھورتی رہی۔ زینت آپا کو گڑبڑ کا احساس ہونے لگا، انہیں سخت غصہ آیا۔ معاف کیجیے گا، یہ اس بچی کی کسی مرد کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، اسی لیے ذرا گھبرا رہی ہے۔ زینت آپا نے اسے گھورتے ہوئے سامنے بیٹھے مردوں کو تسلی دی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ انہوں نے آئمہ کو زبردستی بازو سے دبوچ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود پلٹ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ سامنے بیٹھے دونوں مردوں کی نظریں اسے خود پر کڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں یہاں کچھ کام ہے، مجھے ایسے کام پسند نہیں ہیں۔ ڈیل میں رقم کی جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، مجھے اس طرح کے لالچ دینا بند کرو۔ آئمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے بیٹھا براؤن کپڑوں والا شخص غصے سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا مخاطب سامنے صوفے پر بیٹھا شخص تھا جو سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ سردار رک جائیے،
مجھے لگا آپ کو نوعمر کچی کلیاں پسند ہیں، اسی لیے آپ کو یہاں لے آیا تھا۔ کیا آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ منیر کی بات پر سامنے بیٹھے سردار شاہویز احمد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے پلٹ کر تلخ نگاہ اس پر ڈالی جو کسی برف کی مورت کی طرح بے جان بیٹھی تھی۔ وہ بلا شبہ حسن میں یکتا تھی۔ سیاہ لباس میں اس کی دودیا رنگت دھمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھیں۔ شاہویز ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس میں ان پیشہ ور عورتوں جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ منیر پریشانی سے سر پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ ایک بار ٹرائی تو کریں، یہ لڑکی انچھوئی ہے۔ منیر کی بات پر شاہویز نے بامشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتا وہ پلٹ کر تیزی سے آئمہ کے قریب سے گزرا تھا، اور تبھی اندر سے زوردار چیخ سنائی دی۔ آئمہ سمیت وہ دونوں بھی ٹھٹک کر رکے تھے۔ آئمہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جوس کے گلاس کا ٹرے ہنوز اس کی گود میں دھرا تھا، جو اس کے اٹھتے ہی زمین پر گرا۔ کانچ دور دور تک پھیلتا چلا گیا، لیکن اسے پرواہ کب تھی؟ اس کے کان تو اندرونی سمت تھے، جہاں سے زینت آپا کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مسلسل انمول بیگم کا نام لے کر چلا رہی تھیں۔ آئمہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر بکھرے کانچ کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند اندر کی سمت بھاگی تھی۔ ان کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ ایک تو ایسی عورتوں کے تماشے ہی ختم نہیں ہوتے۔ منیر کی بیزاری بھری آواز ابھری، مگر شاہویز گہری نگاہوں سے اندر بھاگ کر جاتی اس سیاہ فراک والی لڑکی کو دیکھتا گیا تھا۔ بے اختیار ہی 2 قدم چلتا لاؤنج کے دروازے تک آیا تھا۔ یہاں سے اندر کا منظر واضح تھا۔ سادہ فراک والی لڑکی دروازے پر ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ اندر کا منظر خوفناک تھا۔ دراز قد والی وہ ماڈرن سی عورت زمین پر پڑی تھی۔ اس کی رنگت نیلی پڑ رہی تھی اور آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے دل کے مقام کو جکڑ رکھا تھا۔ شاہویز کی تجربہ کار نگاہوں نے بھانپ لیا۔ اس عورت کو دل کا دورہ پڑا، اور دورہ اتنا شدید تھا کہ چند منٹوں میں ہی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ موٹی سی عورت جسے منیر زینت آپا کے نام سے پکارا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ کئی جوان لڑکیاں کمروں سے نکل نکل کر آس پاس جمع ہو رہی تھیں۔ سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر افسوس۔ صرف ایک وہی لڑکی تھی جو ساکت نگاہوں سے زمین پر پڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ امی! اس کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ شاہویز نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ زمین پر گری ہوئی وہ عورت اس کی ماں تھی۔ شاہویز کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ایسی عورتوں کو پتھر دل سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا ان کے پاس نہ تو عزت ہوتی ہے اور نہ ہی دل نام کی کوئی چیز، مگر آج اس نے ان سب عورتوں کو روتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اب اپنی ماں کی لاش کے پاس جا رہی تھی۔ آئمہ، تیری ماں چلی گئی۔ زینت آپا نے اس لڑکی کو اپنے بازو میں بھرا۔ شاہویز نے زیر لب اس کا نام دہرایا، آئمہ! اوہ آئمہ! وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دن رات اس نے جس ماں کو ہمیشہ نفرت بھری نظر سے دیکھا تھا، آج اس کی بے جان وجود کو دیکھتے اس کا دل دھڑکنا کیوں بھول گیا تھا۔ سرد پڑتے ہاتھوں کے ساتھ آئمہ نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا چہرہ چھوا۔ وہ بے جان تھا۔ آئمہ کے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے انمول بیگم کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کیا اور اس کے ضبط کا بندھن جیسے ٹوٹ گیا۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زمین پر گری انمول بیگم کی لاش کے ساتھ لپٹ کر وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی، انہیں روک رہی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی، اس کا واحد سہارا۔ آئمہ جانتی تھی ان کے جانے کے بعد یہ گھر اور یہاں کے مکین اس کے لیے بھوکے بھیڑیوں جیسے بن جائیں گے۔ آج اس کی زندگی کا بدترین دن تھا، یہ بات تو طے ہو چکی تھی۔ انمول بیگم کا ہاتھ تھامے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے شاہویز احمد نے بمشکل اپنی نگاہ ہٹائی، لیکن اس کے اندر طوفان امڑ رہے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر پلٹ کر ایک نگاہ زمین پر گری اس عورت پر ڈالی، اور بمشکل اپنے اندر امڑتے اشتعال کو اس نے روکا تھا۔ دکھ کی ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ اب بے یقینی اور غصہ ایک ساتھ امڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ عورت کون ہے۔ یہ چہرہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اس چہرے کو اس نے حویلی میں کئی جگہوں پر دیکھا تھا۔ اس نام کی پکار اس نے حویلی میں کئی دفعہ سنی تھی۔ شاہویز نے اپنے لب بینچے۔ سردار، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ منیر کی محتاط آواز پر وہ لب بینچے پلٹا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر منیر ایک دفعہ چونکا تھا۔ میں آپ کی ڈیل کی رقم یہاں سے جاتے ہی اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا۔ میں آپ کا وقت ضائع کرنے پر شرمندہ ہوں، منیر شرمندگی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتا شاہویز احمد پلٹ کر تیزی سے اس گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اپنی سیاہ ویگوں میں بیٹھنے تک زمین پر گری وہ عورت
اور اس کے سراہنے بیٹھ کر روتی وہ نازک سی لڑکی اس کی نگاہوں کے آگے گھومتی رہی۔ شہر سے حویلی تک کا سفر اس نے کیسے طے کیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جس وقت وہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ماری۔ گاڑی میں سناٹا تھا۔ چند لمحے تک شہویز کی بھاری سانسیں گاڑی میں گونجتی رہیں اور پھر خود پر قابو پاتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ تیزی سے قدم اٹھاتے اس کا رخ نعیمہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھوں میں لے کر بیٹھی ہوں گی۔ انہوں نے دروازے سے اپنے خوبرو بیٹے کو اندر آتے دیکھا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہمیشہ کی طرح شہویز احمد نے جھک کر ماں سے پیار لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شہر میں نئی مل کھولنے کی وجہ سے تم زیادہ ہی تھکے ہوئے رہتے ہو نا؟ انہوں نے پیار سے شہویز احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اماں جان، میں نے آپ سے پہلے کبھی نہیں پوچھا، لیکن ہماری ساری فیملی ایلبم اور خاندان کی تصویروں میں ایک عورت کی تصویر نظر آتی ہے جس کا نام آپ سب لوگ انمول لیتے ہیں۔ چچا جان نے اس عورت سے شادی کی تھی، اسے حویلی لائے تھے، لیکن پھر اس عورت کا کیا ہوا؟ آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ جب بھی ان کا نام آتا ہے حویلی میں سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بابا جان بھی، آپ بھی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کون تھی وہ عورت اور کہاں گئی؟ شہویز احمد نے نظر اٹھا کر ماں سے سوال کیا تھا۔ نعیمہ بیگم کا مسکراتا چہرہ تاریک پڑ گیا اور وہاں اداسی کے بادل چھا گئے۔ شہویز احمد گہری نگاہوں سے ماں کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم سب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر چکے ہیں، مگر تم آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے نگاہ اٹھائی۔ شہویز احمد انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں اب وہ جانے بغیر نہیں رہے گا۔ انمول تمہاری چاچی کا نام تھا۔ وہ پرانی تصویریں جو تم نے دیکھی ہیں ان میں وہ تمہیں ہمیشہ اپنے چچا کے برابر کھڑی نظر آئے گی، مسکراتی ہوئی، خوش باش۔ تمہارے چچا اسے اس جگہ سے لائے تھے جہاں کی عورت ساری زندگی عزت کے لیے ترستی ہے۔ تمہارے چچا کی رنگین فطرت کی وجہ سے تمہارے بابا اکثر ان سے ناراض رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسرار احمد کوئی نہ کوئی برائی ضرور اپنے گلے میں ڈال لے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز جب وہ آدھی رات کو گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ انمول بیگم بھی تھی۔ تمہارے چچا اسرار احمد نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہی ہوا، ایک ایسی عورت جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ تمہارے چچا اسے اپنی بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تمہارے دادا جان، بابا جان، ہر کوئی شدید غصے میں تھا۔ سب یہ چاہتے تھے کہ تمہارے چچا جان انمول بیگم کو گھر سے نکال دیں، لیکن تمہارے چچا جان محبت کے معاملے میں پکے تھے۔ انہوں نے اپنی محبت نبھائی۔ انہوں نے انمول بیگم کے خلاف سب سے لڑائی مول لے لی۔ رفتہ رفتہ حویلی میں سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اگر وہ لوگ اسرار احمد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں انمول بیگم کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ جب یہ بات تسلیم ہو گئی تو سبھی نے انمول بیگم کو وہ حق اور وہ عزت دینا شروع کر دی جو اس حویلی کی بہو کا حق تھا۔ انمول بیگم کو ہر وہ خوشی دی گئی جس کی کوئی بھی عورت تمنا کر سکتی ہے۔ تمہارے چچا نے سچ مچ دنیا کی ہر آسائش لا کر انمول کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور وہ خوش بھی تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا۔ پہلے پہل وہ اسرار کے آنے پر خوش ہوتی تھی، اور بعد میں اس حویلی کے رسم و رواج اور اصول اسے برے لگنے لگے۔ اسے سر پر دوپٹہ لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے راتوں کو دیر تک باہر گھومنا پسند تھا، مگر تمہارے چچا جان اصولوں کے پابند تھے۔ انہوں نے خود کو اس محلے میں جانا چھوڑ دیا، ساری بری عادتوں کو ترک کر دیا، مگر تمہارے چچا جان اصولوں کے پکے تھے۔ انہوں نے خود تو اس محلے میں جانا چھوڑ دیا، ساری بری عادتوں کو ترک کر دیا۔ اب وہ ایک فیملی بنا کر جینا چاہتے تھے، مگر انمول، وہ جہاں سے آئی تھی وہاں راتوں کو ہی تو روشنی ہوا کرتی تھی۔ انمول کو یہ روٹین سمجھ نہ آئی۔ اسے حویلی اور حویلی کے لوگ چبھنے لگے۔ وہ عزت، وہ محبت جو حویلی کے ہر فرد نے اسے دی، وہ انمول کو راس نہ آئی، بلکہ اسے اپنے وہی دن رات اپنی طرف کھینچنے لگے جہاں وہ آزادی سے سانس لیتی تھی، جہاں اس کے رشتہ دار تھے۔ اسرار کو اس کی بدلتی ہوئی طبیعت کا پتہ تھا۔ اسرار نے اسے بہت سمجھایا، مگر ان دونوں کی لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ تمہارے دادا جان ان کی لڑائی جھگڑوں کو دیکھتے ہوئے بیمار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر تمہاری دادی جان بھی۔
مگر انمول کو تو جیسے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی۔ اسرار اس کی خواہشات پوری کر کر کے عاجز آ چکا تھا۔ شاید وہ اسے چھوڑ بھی دیتا اگر اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ انمول ماں بننے والی تھی۔ اسرار کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنی محبت انمول پر نچھاور کرنی شروع کر دی۔ وہ 9 مہینے انمول نے جیسے کسی سولی پر لٹکتے ہوئے گزارے۔ وہ حویلی میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اسے یہ حویلی اور اس کے در و دیوار قید خانہ لگتے تھے۔ اور وہ دن جب اس نے اس ننھی سی پری کو جنم دیا، اس کی بہن زینت اس سے ملنے کے لیے آئی۔ اسرار نے یہ سوچ کر دونوں بہنوں کو ملنے سے منع نہیں کیا کہ شاید انمول یہیں پر اپنے گھر والوں سے ملے گی تو اس کے دل میں واپس اپنے گھر جانے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ اسرار نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس اس محلے میں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملے، مگر انمول تو نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ ہسپتال سے اسرار کسی کام سے گھر واپس آیا تھا اور جب وہ واپس گیا تو وہاں انمول اور بچی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پورے ہسپتال میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھ لیا مگر کہیں پر بھی نہ انمول تھی اور نہ ہی اس کی 2 دن کی بیٹی۔ اسرار صدمے سے پاگل ہونے والا تھا۔ اس نے دنیا کا کوئی کونا نہ چھوڑا جہاں اس نے انمول کو نہ تلاش کیا ہو، مگر نہ جانے انمول کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ اسرار کے حواس جواب دینے لگے۔ بیوی کی جدائی اور اس کا دھوکہ اتنا شرمناک تھا کہ اس نے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اس نے ایک بدنام زمانہ محلے کی عورت کو عزت دی، محبت دی، اسے زندگی کی ہر آسائش دی، لیکن وہ سب چیزیں اس کے منہ پر مار کر واپس انہی لوگوں میں چلی گئی۔ یہ تانا اسرار کو جیتے جی ختم کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد انمول کا جب بھی کوئی نام لیتا ہے تو اس حویلی کے در و دیوار کانپ جاتے ہیں۔ اس عورت نے اس حویلی کو بہت دکھ دیے۔ اماں جان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ شہویز یوں ہی لب بیچے ماں کو دیکھتا رہا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے یک لخت سر اٹھا کر کہا تھا، اور وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ ایک لخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں اماں جان۔ نفی میں سر ہلاتے وہ تیزی سے ماں کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے اندر جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ اس حویلی کے لوگ انمول بیگم سے نفرت کرتے تھے، لیکن اب اس نفرت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ عورت آج اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس کے سراہنے بیٹھی وہ سیاہ لباس پہنے وہ لڑکی جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، وہ اس کی بیٹی تھی۔ شہویز کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ معاف کرنا بیٹا، اس لڑکی کی آج مردوں سے پہلی ملاقات ہے۔ زینت آپا کی آواز اس کے کان میں گونجی تو ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ پاکیزہ تھی، اسے یاد تھا منیر نے کیسے آنکھ مار کر اسے بتایا تھا کہ وہ انچھوئی لڑکی ہے۔ ایسا مال تو اسی جگہ پہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اسے منیر کی خباثت بھری ہنسی یاد آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اسے اپنے اندر آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کزن تھی۔ حویلی کا خون، حویلی کی عزت، اور وہ کس جگہ پر تھی جہاں منیر جیسے عیاش کاروباری اسے دیکھ کر ایسے کامنٹس پاس کر رہے تھے۔ شہویز نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر آئمہ کا ہاتھ پکڑے اور اسے گھر سے لے کر باہر نکل آئے، مگر وہ جانتا تھا آج اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ وہ آج اسے وہاں سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ شہویز کے اندر بے تابیاں بھرنے لگیں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ وہ لڑکی جسے اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس کی عزت کی سلامتی کے لیے وہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ ان سارے سوالوں کے جواب میں اس کے اندر گہری خاموشی تھی۔ صرف ایک دل ہی تھا جو ایک الگ ہی بے دھڑک دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر سیاہ فروک والی وہ اداس لڑکی آ رہی تھی جو ماں کی لاش کے سراہنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی دن صبر کر سکا تھا۔ اگلی رات تک اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائے وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کی سفید شلوار قمیض پر شکنیں تھیں، مگر وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ باہر آسمان گلابی ہو رہا تھا۔ شام رات میں ڈھلنے والی تھی جس وقت وہ آندھی اور طوفان کی طرح اس گھر کے سامنے جا پہنچا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق گھر کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں۔ ایک زہر خند مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ اپنی عیاشیوں کی خاطر اپنی بہن کو اس کے بسے بسائے گھر سے نکالنے والی عورت نے اس کی موت کے بعد ایک دن بھی صبر نہیں کیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اپنے غصے کو وہ مشکل کنٹرول کر کے وہ جس وقت سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، سامنے لاؤنج میں مہنگے کپڑوں میں ملبوس 2 مرد بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ زینت آپا بھی۔ ان کے چہرے پر کل والی سوگواری کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ چمکتی ہوئی ساڑی پہنے، میک اپ سے لبا چہرہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح مردوں سے کوئی ڈیل کر رہی تھیں۔
ہمیں زیادہ باتیں نہیں کرنی، یہ لو اپنے پیسے۔ لڑکی کدھر ہے؟ ان میں یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زینت آپا نے لپک کر پیسوں کی موٹی سی گڈی اٹھائی۔ یہ پیسے کم ہیں، لڑکی کو آج سے پہلے کسی نے نہیں چھوا، رقم بڑھاؤ۔ زینت آپا کے انداز میں لالچ اتر آیا تھا۔ شہویز کا خون کھول اٹھا۔ وہ جانتا تھا یہ بات آئمہ کے متعلق ہو رہی ہے۔ ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر زینت آپا کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو پیسے گننے میں مگن تھیں یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ اس کے خوبرو سراپے کو دیکھ کر زینت آپا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا تھا۔ اس لڑکی کے لیے ہماری ڈیل ہو چکی تھی تو پھر دوسرے لوگوں کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب سے چیک بک نکال کر زینت آپا کے سامنے پٹکتے اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ زینت آپا کے چہرے پر چمک لہرائی۔ سامنے کھڑے دونوں مرد غصے سے تل ملا رہے تھے، مگر شہویز کے مضبوط قدرتی بازوؤں کو دیکھ کر ان میں لڑائی کی ہمت پیدا نہ ہوئی۔ خاموشی سے اپنی رقم اٹھا کر وہ لوگ باہر نکلتے چلے گئے۔ زینت آپا مسکراتی ہوئی اٹھی۔ ہاں کیوں نہیں، اس پر میری مرضی کی رقم لکھ دو اور سائن کر دو، تو آئمہ تمہاری، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالتے شہویز نے نیچے جھک کر ایک بڑی رقم لکھی تھی۔ دستخط کرتے چیک اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس نے صرف اشارے سے آئمہ کے کمرے کا پوچھا تھا۔ جواباً زینت آپا نے اسے کمرے کا بتا دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اس کے کمرے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے لاک گھمایا۔ اندر نیم تاریکی تھی، ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شہویز نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، تیاری پوری کی گئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے معطر تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، سرخ رنگ کی مہین سی ساڑی میں۔ اسے سر سے لے کر پیر تک سجا سنوار کر وہاں بٹھایا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا، عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ شہویز کو اسے روتا دیکھ کر کچھ ہوا تھا۔ وہ آج پہلے سے بھی بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ شہویز کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی سمت ڈالی۔ جتنی ظالم میری خالہ ہے اس سے کہیں زیادہ ظالم تو مرد ہو۔ میری ماں کو مرے آج دوسرا دن ہے، کم سے کم اس کا سوئم ہی کر لینے دیتے، مگر تم لوگوں کی ہوس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے لبوں سے نفرت میں ڈوبے جملے نکلے تھے۔ شہویز اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کر لینا سوئم، لیکن اس گندگی میں بیٹھ کر نہیں، اس جگہ جہاں سے تم تعلق رکھتی ہو۔ چلو میرے ساتھ، سخت لہجے میں کہتے اس نے آئمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، مگر وہ اس کی نگاہوں اور تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کون ہو تم؟ وہ ایک دم گھبرا کر چلائی تھی۔ شہویز نے ہاتھ میں پکڑا اس کا ہاتھ، سرد پڑتا محسوس کیا۔ وہیں لے جا رہا ہوں جہاں سے تمہاری ماں عرصہ پہلے تمہیں نکال کر لے آئی تھی، مگر یاد رکھو میں سردار شہویز احمد ہوں۔ میری عزت اور میری حویلی کی لڑکی ایسے گندے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ پلٹ کر دو ٹوک انداز میں شہویز نے اسے کہا تھا۔ اس کے صبیح چہرے پر زردی چھا گئی۔ حویلی؟ یہ لفظ اس نے اپنی ماں سے کئی بار سنا تھا۔ وہ حویلی جہاں کے لوگ اس کی ماں کے خون کے پیاسے تھے، اور یقیناً اب آئمہ کے بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر مقابل فولادی طاقت رکھنے والا شخص تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر نکلا، جہاں زینت آپا اسے دیکھتے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک لفظ بولے بغیر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں پاتال میں بھی زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ انمول چچی کو تو تم بہکا کر واپس لے آئی، لیکن اگر آج کے بعد آئمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہارے اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر زینت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اس نے واضح طور پہ کہا تھا۔ زینت آپا ساکت رہ گئیں۔ ملال ان کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز سے پہچان گئی تھیں کہ وہ سردار شہویز احمد ہی ہو سکتا تھا، اسی حویلی کا وارث جہاں سے ایک بار وہ چلاکی سے اپنی بہن کو نکال لائی تھی۔ ہاتھ ملتے ہوئے وہ آئمہ کو اس کے ساتھ جاتا دیکھتی رہی، اور آئمہ وہ کسی بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ جب اس نے حویلی کے سامنے گاڑی روکی وہ سسک پڑی۔ مجھے جانے دو، میں کسی حویلی سے تعلق نہیں رکھتی، میری ماں مر چکی ہے، مجھ پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں، وہ زور سے چلائی تھی۔ جواباً شہویز نے پلٹ کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ میں یہاں تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں لایا، چلو اندر۔ اس کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے گھسیٹ کر نیچے اتار لایا تھا۔ حویلی کے سارے ہی ملازمین نے شہویز احمد کو حیرت سے اس لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ اندر لاتے دیکھا۔ نعیمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب انہیں شہویز دکھائی دیا۔ ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ان کی نگاہیں آئمہ کے سراپے پر پھسل رہی تھیں۔
جو مہین سی ساڑی میں اپنے وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ انمول چچی کی بیٹی ہے، وہی بیٹی جسے وہ لے کر یہاں سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب اسے میں واپس لے آیا ہوں۔ اسے کمرے میں لے جا کر آدھے گھنٹے میں میرا اور اس کا نکاح ہے۔ حویلی کی عزت حویلی میں ہی رہنی چاہیے، کہیں باہر نہیں۔ چبا چبا کر کہتے اس نے مڑ کر آئمہ پر ایک پتھریلی نگاہ ڈالی تھی۔ آئمہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نکاح؟ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور وہی حال نعیمہ بیگم کا بھی تھا۔ ان کے سر پر جیسے کوئی بم پھوٹا تھا۔ اس بد کردار عورت کی بیٹی کو لے آئے نکاح کرنے کے لیے؟ جیسا اس کی ماں نے کیا تھا یہ بھی ویسا ہی کرے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نعیمہ بیگم کی آواز میں نفرت تھی۔ آئمہ نے سر اٹھا کر ان کی سمت دیکھا۔ اگر عزت سے جینے کا کوئی خیال اس کے ذہن میں آیا بھی تھا تو اس جملے نے وہ خیال ختم کر دیا۔ مگر شاہویز نے ماں کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اسے بازوں سے پکڑ کر اندر کی سمت لے آیا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے آئمہ کو تقریباً اندر دھکیلا تھا۔ یہاں سے باہر نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کی بے یقین نگاہوں میں جھانکتے اس نے انگلی اٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کس بات سے خوف زدہ تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور آدھے گھنٹے بعد وہ نعیمہ بیگم کی انتہائی ناپسندیدگی کے باوجود اس سے نکاح کر چکا تھا۔ آئمہ کا ہاتھ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت زور سے کانپا تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں تو تھی لیکن اسے پتہ نہیں تھا آج اس کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے پتہ تھا شاہویز احمد نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ وہ اسے اپنی ماں کے گھر سے بھاگنے کا بدلہ لیں گے۔ اسے صرف نفرت دینے کے لیے وہ یہاں لایا تھا۔ آئمہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں اور اگلے ہی پل ایک خیال بجلی کے گوندے کی طرح اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ اس دلدل سے تو فرار ہو ہی گئی تھی، اب اسے وہاں سے کوئی پکڑنے کے لیے نہیں آنے والا۔ اگر وہ اس حویلی سے بھی نکل جاتی تو وہ آزاد تھی۔ وہ اپنی زندگی خود گزار سکتی تھی۔ اس کے سر پر کسی کا کوئی احسان نہ ہوتا۔ خاص کر شاہویز احمد اسے جھجری سی آ گئی۔ وہ اس کی نفرت نہیں سہ سکتی تھی۔ تیزی سے بستر سے اٹھتے اس نے آس پاس دیکھا۔ جاوید احمد کی سیاہ شال صوفے پر پڑی تھی۔ آئمہ نے لپک کر وہ شال اٹھائی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے وہ بھاگنے کے لیے تیار تھی، جبھی اس کی نگاہ میز پر دھری ان کتابوں پر پڑی۔ وہ یونیورسٹی کی کتابیں تھیں، شاید شاہویز احمد کی پرانی کتابیں۔ آئمہ کے اندر اس کی پرانی حسرت جاگی۔ وہ لپک کر الماری تک گئی۔ الماری کھولتے ہی اسے سامنے ایک بیگ نظر آیا تھا۔ تیزی سے بیگ اٹھاتے اس نے اس سفری بیگ میں وہ کتابیں ٹھونسیں۔ الماری میں ہی لٹکتا شاہویز احمد کا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اٹھا کر وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی۔ وہ ساڑی میں اس گھر سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ ڈھیلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سیاہ شال کو اپنے گرد لپیٹتے اس بیگ کو کندھے پر ڈالتے وہ اگلے پل پچھلی سمت کھلنے والی کھڑکی سے بھاگ کر کود گئی تھی۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اپنی عزت اور اپنی جان اسے پیاری تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ حویلی کی عقبی سمت میں اسے کوئی نہیں ملا۔ وہ تیزی سے دوڑتے حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر روڈ پر نکل گئی تھی۔ ایک لوکل ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے شہر میں پہنچتے اسے کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ شکر تھا کہ اس کے پاس حویلی سے ہی چرائی گئی کچھ رقم موجود تھی۔ سارے معاملات اس نے کیسے طے کیے وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس ذہن میں ایک ہی بات تھی، اسے اس حویلی سے دور جانا تھا۔ اسے اپنے ہر اس رشتے سے دور جانا تھا جو اسے کبھی بھی پلٹ کر اس کے ماضی کی یاد دلا سکتا تھا۔ وہ نفرت سے نہیں جینا چاہتی تھی، وہ سانس لینا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی۔ بیگ میں رکھی کتابوں کی موجودگی محسوس کرتے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک گرلز ہاسٹل کے سامنے رکشہ رکا، وہ اندر چلی آئی۔ یہ ہاسٹل مہنگا تھا، مگر آئمہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اپنے پاس موجود پیسوں میں سے آدھے سے زیادہ پیسے ایک ماہ کا کرایہ جمع کراتے آئمہ نے پورا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد کوئی نہ کوئی نوکری ضرور ڈھونڈ لے گی۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ شاہویز احمد جس سے وہ بھاگتی پھر رہی ہے وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ پہنچے گا۔ اس کی ہلکی سی سسکی شاہویز احمد کے کان میں پڑی تو وہ جو بے باکیوں کی انتہا پر تھا یک دم رک گیا۔ گہری سانس لے کر اس میں خود کو سنبھالا تھا۔ دھیرے سے اس کو چھوڑتے وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ ایک گہری نگاہ اس کے گلابی پڑتے چہرے پر ڈالتا شاہویز احمد واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ اندر سے اس کا لباس لا کر آئمہ کی سمت بڑھاتے شاہویز نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ایزی ہو جاؤ، ڈریس پہن لو، میں تمہیں مزید پریشان نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر آئمہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔
وہ سارے مالکانہ حقوق رکھتے ہوئے بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ آئمہ وہ تو اس کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے جلدی سے اس نے اپنا جوڑا اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا۔ یہ چند جوڑے اسے نرمین نہیں دیے تھے۔ شاہویز احمد اپنا رخ دیوار کی طرف موڑے لمحہ لمحہ گن کر گزارا تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کیے کھڑا رہا۔ وہ مڑا تو وہ کپڑے پہن چکی تھی۔ شاہویز احمد کو اس پر سے اپنی نگاہ ہٹانا مشکل ہوا۔ ہر رنگ جیسے بنا ہی اس کے لیے تھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو، لیکن شاید یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تمہاری ماں نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ آئمہ نے گھبرا کر نگاہ اٹھائی۔ وہ اسے اس کی ماں سے تشبیہ کیوں دے رہا تھا؟ کہیں وہ بھی اسے کردار کا کچا تو نہیں سمجھتا؟ ایک سوچ نے اسے اندر تک لرزا دیا تھا۔ تم صرف ایک دفعہ میرے ساتھ حویلی چلو، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، اتنا بھروسہ تو تم مجھ پر کر ہی لوگی۔ صرف ایک دفعہ چلو، اس کے بعد تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں جانا چاہو میں خود تمہیں وہاں ڈراپ کر دوں گا، تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آئمہ کا دل ایک لمحے کے لیے ڈولا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ انٹرویو کا وقت نکل چکا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے جیسے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اتنی کوشش کرنے کے باوجود اس نے چند ہی دنوں میں آئمہ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس نہ تو اپنی خالہ اور ماں جیسی شاطر ذہنیت تھی اور نہ ہی اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ وہ جو چاہتی وہ کر سکتی۔ خاموشی سے اپنے دوپٹے کو سر پر اوڑھتے اس نے شاہویز احمد کے ساتھ چلنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ وہ چند ساعتوں تک اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ کر الماری میں رکھا اس کا سیاہ بیگ اٹھایا۔ یہ اس کی چیز تھی، اب جب حویلی جا رہی تھی تو اسے یہ بیگ بھی واپس کر دینا چاہیے تھا۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی رہی۔ شاہویز احمد نے نہ اسے کوئی بات کی۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو آئمہ کا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ اسے اندر لے جا کر بند تو نہیں کر دے گا، مگر شاہویز احمد گاڑی سے اتر کر خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے کہا۔ آئمہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ راہداریوں سے گزرتے وہ سیدھا ایک کمرے تک چلا آیا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آہستگی سے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے آئمہ بھی۔ اندر کا ماحول نیم تاریک تھا۔ سامنے بیڈ پر کوئی شخص لیٹا تھا، بوڑھا سا شخص جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ لگتا تھا وہ طویل عرصے سے بیمار ہے۔ اس کا وجود انتہائی کمزور تھا۔ آہٹ پر اس شخص نے اپنے لرزتے ہاتھ کو آنکھوں تک لے جا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ چچا جان کی طبیعت اب کیسی ہے اماں جان؟ شاہویز احمد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بیڈ کے ساتھ کھڑی نعیمہ بیگم نے آنکھوں میں لائے آنسو پونجھے اور نفی میں سر ہلا دیا، مگر دروازے میں کھڑی آئمہ کا وجود جیسے زنجیر ہوا تھا۔ چچا جان، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے چچا اسرار احمد ہیں، تمہارے والد۔ تمہاری ماں کے چھوڑ جانے کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں تمہارا بتایا تھا، یہ تم سے ملنا چاہتے تھے، بس اس لیے تمہیں واپس لانا پڑا۔ شاہویز احمد کی آواز جیسے کہیں سے دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آئمہ کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، اس کے ہاتھوں میں لرزش سی اترنے لگی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ اسے یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، مگر وہ زندہ تھا اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آئمہ کو اپنے قریب آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر بیڈ کے اور نزدیک ہوئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ سامنے بستر پر لیٹے شخص کو کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ ابا جان، بابا جان، بابا، کوئی لفظ۔ اس کا ذہن سارے الفاظ سے خالی ہو گیا، بس اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ اسرار احمد نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار دیا تو آئمہ کے جھلستے وجود کو جیسے قرار سا ملنے لگا تھا۔ چچا جان کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے اور میں تمہیں واپس چھوڑ دوں گا۔ شاہویز کی بات پر اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آئمہ نے پلٹ کر ایک نگاہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی۔ وہاں سکون ہی سکون پھیلا تھا، اور اسی پل آئمہ نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایک عرصے بعد مجھے میرا اصل گھر ملا ہے۔ اگر تم مجھے رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دو، لیکن اس حویلی سے اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات پر نعیمہ بیگم کے چہرے پر ایک بڑی سی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا شاہویز احمد پہلے حیران ہوا اور پھر ایک دم اس نے اپنے لب بینچ لیے۔
میں ذرا کھانے کو دیکھ لوں۔ نعیمہ بیگم جلدی سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شاہویز احمد نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر آئمہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ اگر تم یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہو کہ کہیں تمہارے بابا جان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو بھول جاؤ اس بات کو۔ یہاں ان کا خیال رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں طلاق کے پیپرز بنوا لیتا ہوں۔ اس نے نہ جانے کس تکلیف سے یہ بات کہی تھی۔ ایک پل کے لیے آئمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک زخمی نگاہ شاہویز احمد پر ڈالی۔ پہلے میں آنا نہیں چاہتی تھی، زبردستی لے کر آئے۔ اب جانا نہیں چاہتی تو زبردستی نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا بس یہی کام ہے؟ سامنے والے کو ہمیشہ ٹارچر کرتے رہیں؟ شاہویز احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر اس کے لب بے اختیار مسکرا دیے۔ اسے آئمہ کا شکوہ اچھا لگا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے معذرت کر رہا ہو۔ جو حکم سرکار، اب تم نہیں جانا چاہتی تو پھر میرے کمرے میں آنے کی تیاری کرو۔ ویسے بھی نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے، صرف رخصتی کی رسم باقی ہے۔ اس کی آواز میں شوخی جھلکی تھی۔ اس کی نگاہوں کی معنی خیزی بھانپ کر وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر اب اس کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اور اسی رات وہ نعیمہ بیگم کے شادی کے لہنگے میں ملبوس دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہاتھ میں موجود کنگن سے کھیل رہی تھی۔ یہ کنگن تمہیں کس نے دیے؟ یہ تو شاہویز کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ امی جان کے ہیں، وہ حویلی سے جاتے وقت یہاں اتار کر رکھ گئی تھیں۔ تائی جان نے مجھے بتایا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کنگن مجھے دے دیے ہیں۔ وہ بڑے ناز سے مسکرائی تھی۔ شاہویز احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس تو پھر اگر یہ کنگن لے لیے ہیں تو منہ دکھائی کے تحفے تو ضرورت ہی نہیں تمہیں۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دباتے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ آئمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پورے گاؤں کے سردار ہیں آپ، اتنے امیر ہیں اور بیوی کو ایک تحفہ دیتے وقت بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ دل کھول کے ہنسا تھا اور آہستگی سے جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبیا نکال کر اس نے آئمہ کے سامنے رکھی۔ تحفے کی کیا بات کر رہی ہو؟ میں تو خود پورا کا پورا تمہارا ہوں، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب جھکا تھا۔ آئمہ کے گال سرخ پڑے، لیکن اب کی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے سردار شاہویز احمد کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں لوٹ آئی تھی، جہاں سے اب دوبارہ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔